دوستو باتیں کرنا ہر کوئی جانتا ہے، لیکن اللہ پاک کی ذات ہر شخص کو اس طاقت سے نہیں نوازتی۔ اللہ پاک ہر شخص کو یہ نعمت عطا نہیں کرتا کہ لوگ اس شخص کی باتیں سنیں، یعنی وہ باتیں کرے تو لوگ اسے فالو کریں، اس کی فین فالوئنگ بن جائے۔ لیکن وجہ کیا ہو کہ اللہ پاک نے اس کو اس طاقت سے نوازا ہے کہ وہ جو بھی باتیں کرتا ہے لوگ اس کو سنتے ہیں۔ ایسا کیسے ممکن ہو جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں ان کی باتیں سنی جاتی ہیں؟ ان کی کامیابی کا راز کیا ہوتا ہے؟ تو آج اس بات پر ڈسکشن کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں، جس کے بعد ہم اپنی بات پر واپس آئیں گے۔ کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ سیالکوٹ سے ایک لڑکا ہوتا ہے جو محنت مزدوری کی غرض سے یورپ چلا جاتا ہے۔ یونان میں جانے کے بعد کام تلاش کرتا رہتا ہے۔ جب اسے کام نہیں ملتا تو وہ بھٹکتا بھٹکتا کسی گورے کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اب گورا اسے کام دیتا ہے کہ آپ نے انگور توڑنے ہیں جی۔ وہ شخص انگوروں کے باغات میں لگ جاتا ہے، انگور توڑنے لگ جاتا ہے اور انگور کٹھے کرنے لگ جاتا ہے۔ دراصل اس گورے کا کام شراب بنانا تھا۔ یہ شخص انگور کٹھے کرتا ہے، انگور اکٹھے کر کے اس گورے کی فیکٹری میں جا کر لے جاتا ہے اور وہاں پر شراب بنانے کا کام کرتا ہے۔ جیسے جیسے اس کو انسٹرکشنز ملتی ہیں، جیسے جیسے گورا کہتا ہے کہ اب یہ کر دو، اب یہ پاؤڈر ملا دو، اب یہ کر دو، تو وہ شخص یہ سارے کام کرتا رہتا ہے۔ بات بتانے کا مقصد کیا ہے؟ اس گورے کی شراب بہت مہنگی بکتی ہے، یعنی وہاں پر بھی اس گورے کی شراب کئی یورو میں، کئی ڈالرز میں بکتی ہے اور اس کا ایک ایک گھونٹ قیمتی ہوتا ہے۔ یہ گورا اس نوجوان کو آفر کرتا ہے کہ یار یہ لے، بوتل بھر کے لے جا، خود بھی پی اور دوسروں کو بھی پلا، اپنے دوستوں کو بھی راضی کر لے۔ کیونکہ یہ شخص مسلمان ہے اور پاکستانی ہے، یہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی، میں تو چائے پیتا ہوں، میں تو بسکٹ کھاتا ہوں، میں تو چاکلیٹ کھاتا ہوں، میرا شراب سے کیا تعلق ہے؟ ایک بات آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے۔ اب دوسرا واقعہ اسی شخص کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ شخص ہوٹل میں کام کرنے لگ جاتا ہے۔ اس ہوٹل میں کئی انگریزنیاں بھی ہوتی ہیں، یعنی انگریزنیاں سے مراد آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایسی فیمیل جن کے کپڑے بھی بڑے شارٹ ہوتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے ساتھ کام کرتا رہتا ہے، لیکن یہ بندہ حلف اٹھا کے کہہ رہا ہے کہ میں نے آج تک زنا نہیں کیا، میں نے آج تک بدکاری نہیں کی۔ ان دونوں کاموں کے بعد ہوتا کیا ہے؟ ان دونوں کاموں کے بعد یہ رزلٹ نکلتا ہے کہ آج آپ اس شخص کو اویس گمن سیالکوٹی کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ پاک کی ذات نے اس کی باتوں میں یہ تاثیر، اس کی زبان میں یہ مٹھاس اسی وجہ سے رکھی ہے کہ نمبر 1 اس نے شراب نہیں پی، نمبر 2 اس نے زنا نہیں کیا، اس نے بدکاری نہیں کی۔ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جیسا دیس ویسا بیس۔ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ وہ یورپ میں بھی رہا، دیس بھی بدلا، بیس بھی بدلا، لیکن اس نے اپنے اصولوں کو نہیں بدلا، اپنی تہذیب کو نہیں بدلا، اپنے مذہب کو نہیں بدلا، اپنے روایات کو دیکھا ہے کہ جو کام غلط ہے اسے اس نے غلط کہا ہے اور اسے نہیں کیا۔ اسی طرح جب وہ ان باتوں پر عمل کرتا رہا ہے تو اللہ پاک کی ذات نے اسے اس عزت سے نوازا ہے، اس قدر سے نوازا ہے کہ آج وہ جو بھی بات کرتا ہے لوگ اس کی باتوں کو سنتے ہیں، اسے اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں، اور آج وہ پنجابی لینگویج کا ایک پاکستان کا نامور موٹیویشن اسپیکر ہے۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اس کی یہی 2 عادات ہیں جن کی وجہ سے اللہ پاک کی ذات اس پر اس قدر مہربان ہے، ورنہ آپ بھی شاہد ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں کہ لوگ باتیں تو بہت کرتے ہیں لیکن ہر شخص کی باتیں کلک نہیں کرتی، ہر شخص کو لوگ فالو نہیں کرتے، ہر شخص کی لوگ باتیں نہیں سنتے۔ امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔